بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہستی کے بارے میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یا جن کی زندگی کے بارے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، خلیفۃ رسول، خلیفہ اول بلا فصل، اور ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کے مرتبہ کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو اپنے ایمان کے بارے میں شک کرے۔ پھر جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں، جس کے بارے میں حدیث ہو، تو اس کے بارے میں شک کرنا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ایمان کے بارے میں شک کرے کہ میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار یار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے ساتھی، اور اس وقت کے ساتھی ہیں حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 20 سال اور حضرت ابوبکر کی غالباً 18 سال، 2 سال کا فرق تھا ان کا۔ جب سے ان کی دوستی سٹارٹ ہوئی وہ دن اور آج تک، بلکہ قیامت تک، یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں، کبھی الگ نہیں ہوئے، نہ جنگوں میں، نہ سفر میں، نہ مدینہ میں، نہ مکہ میں، اور نہ ہی کہیں پریشانی میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں۔ اور جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنا ساتھ یا جتنی قربانی حضرت ابوبکر نے دی ہیں اسلام کے لیے، اس کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ جتنے ان کے احسانات میرے اوپر ہیں اس کا بدلہ اللہ ہی ان کو دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ سورۃ اللیل کی آخری آیات ہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ رب الاعلی ولسوف یرضی۔ تمام مفسرین کا یہ اس میں ہے کہ یہ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک آپ کو بتا دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء، اور بھی بے تحاشا آیات ہیں، احادیث جو ہیں بھری پڑی ہیں، چاہے بخاری کی ہو، چاہے مسلم کی ہو، تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ فضیل مرتبہ ان کا ملے گا۔ واحد شخص ہیں یہ کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جو ہے وہ دیکھا نہیں گیا، حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے بعد جب ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہا، ان کو پیشکش کی کہ میری بیٹی سے نکاح کرنے، حالانکہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی محبت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو ان دو حضرات کی محبت انسان دیکھ سکتا ہے۔ جنگ میں جب سامان کی ضرورت ہوئی تو پورا گھر کا سامان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دے دیا۔ میرے نبی نے پوچھا کہ آپ نے پیچھے کیا چھوڑا؟ ان کا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہاں تک کہ دیوار پہ ایک سوئی تھی جو لٹکی ہوئی تھی، کسی زمانے میں انہوں نے وہاں پہ لٹکائی تھی، اس کو بھی ہاتھ مار کے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ ایک سوئی تھی، وہ بھی میں سوچا ہوں کہ مال غنیمت میں دے دوں، جہاں پہ جنگ کا سامان جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے وہاں پہ دے دوں میں، تاکہ جو ہے وہ یہ بھی کسی کو ٹاکا مارنے کے لیے یا کسی کو سٹیچز کرنے کے لیے کام آ جائے گی۔ تو اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر بھی لبیک کہنا، یہ صرف خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ویسے بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں، اور قیامت والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ آپ کا نام جو عبد کعبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر عبداللہ رکھ دیا۔ کنیت ابو بکر تھی اور لقب عتیق تھا۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ قریش کے قبیلے بنی تمیم کے چشم و چراغ تھے۔ نسبی شرافت میں بنی تمیم کے افراد کسی سے کم نہ تھے۔ آپ کا شمار اشرف قریش میں ہوتا ہے، اشراف قریش میں ہوتا ہے، اور آپ کا نسب چھٹی پشت پر حرہ بن کعب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن لوئی القریشی، یہ آپ کا نسب ہے۔ قریشی آپ کی جو ہے وہ کاسٹ ہے، اور یہ نقشبندیہ جو 4 سلسلے ہیں روحانیت کے، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، تو اس میں نقشبندی جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 574 میں واقعہ فیل کے 3 سال بعد ہوئی۔ جب واقعہ فیل ہوا تھا اس کے 3 سال بعد۔ آپ کا رنگ سفید تھا، رخساروں پر گوشت کم تھا، پیشانی ابری ہوئی تھی، بہت نرم دل اور بردبار تھے۔ خلیفۃ الرسول کا خطاب آپ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ آپ 18 کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس ٹائم 20 سال تھی۔
سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں شام کا سفر فرمایا۔ اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمراہ تھے۔ سیدنا ابو بکر نے حسب دستور اہل مکہ کا تجارتی کاروبار شروع کیا اور کپڑے کی تجارت میں خوب نام پیدا کیا۔ آپ کی شخصیت کو بطور ثالث کے بھی رکھا جاتا ہے۔ حلف الفضول کے اراکین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی شامل تھے۔ مکہ میں دیت خون بہا کا مقرر کرنا ابو بکر کے ذمہ تھا اور آپ کا فیصلہ قریش قبول کرتے تھے، یعنی معتبر انسان تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر میں ایک مہمان خانہ تعمیر کیا تھا جس میں مہمانوں کے لیے بلا معاوضہ قیام و طعام کا بھی انتظام ہوتا تھا، یعنی شروع سے سخی تھے۔ یہ نہیں کہ آپ سے کے ملنے کے بعد پھر آپ کے اندر جوش پیدا ہوا، پھر آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر آپ کو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، نہیں، پہلے سے تھے۔ اور یہ جو حضرات ہیں نا، خلفۂ راشدین جو ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر ہیں، ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کرنے سے پہلے بھی جو ہے نا کوئی غلط چیزوں میں یہ انوالو نہیں تھے۔ جو چیزیں جائز تھیں کفار میں، یعنی شراب پینا، الکوہل یوز کرنا اور اس طرح کی جو بھی خرافات تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر قبل اسلام بھی بت پرستی سے پاک تھے۔ سیرت حدیبیہ میں موجود ہے اور صدیق اکبر کو دعوت اسلام ملنے سے قبل ہی خواب میں بشارتیں مل گئی تھیں، جن میں آپ کا بحیرہ راہب اور یمن کے عالم سے ملاقات کا ہونا اور ان کی وضاحت کرنا۔ جب حضور نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو اولاً اپنے مخلص رفیق کو دعوت اسلام پیش فرمائی، اور حدیث کا مفہوم مذکور ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نے میری دعوت کی دلیل مانگی مگر حضرت ابو بکر نے بغیر دلیل کے میری تصدیق کی تھی۔ اب یہ حدیثیں کوئی نہیں بتائے گا۔ صدیق وہ شخص ہے کہ جس کے ظاہر شیخ المفسرین و محدثین مولانا محمد ادریس کاندیلوی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ آپ نے صدیق کو پیش کیا اور اب حضرت ابو بکر نے تصدیق کی، ایک ہی تصدیق نے صدیق بنا دیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ صدیق کی تعریف: صدیق وہ شخص ہے کہ جس کے ظاہر و باطن میں صدیق اس درجے صلاحیت کر گیا ہو کہ ذرا برابر اس میں کذب کی گنجائش نہ رہی ہو، گناہ کی۔ مکی زندگی کے 13 سال حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دین اسلام کی تبلیغ میں اپنے مال و جان ساتھ مصروف عمل رہے اور بڑے جلیل القدر صحابہ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ ہر دکھ درد میں حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام کے پہلے خطیب ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ میں خطبہ دیا، چاروں طرف پتھروں کی بارش ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش آیا تو اولا حضور کا حال پوچھا۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ لوگوں کو۔ اسی طرح ہجرت کی رات کا واقعہ کمال تعلق محبت کی مثال ہے۔ دلیل ہے کہ حضور نے آپ کو رفیق سفر بنایا ہجرت والے دن۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو فرمایا ابو بکر کو ساتھ لے لو۔ یہ بھی کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ صدیق اکبر کی بے مثال خدمت ہے۔ حضور کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا اور پھر یہ دوستی رشتہ داری کی قربت میں بدل گئی۔ اگرچہ رشتہ داری پہلے بھی تھی پر ہر مقام پر قربانیوں میں ابو بکر سبقت لے جانے والے رہے، یہاں تک کہ گھر کا سارا سامان لے آئے اور اللہ کی طرف سے سلام آنے کا اعزاز بھی آپ کی قسمت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھی کہلوایا اور عالم دنیا اور پھر قبر بھی اپنے محبوب کے ساتھ نصیب ہوئی۔ سن 8 ہجری کو حج کے لیے نائب رسول بنے اور سن 11 ہجری سفر میں نائب امام بھی رہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں امامت کا آپ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی کی امامت جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے سنبھالی۔ قرآن و حدیث فضیلت صدیق اکبر کی گواہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو بے شک ابو بکر کو بناتا، لیکن اخوت اسلام افضل ہے۔ جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے جانے کی بشارت دی۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ محمد بن حنفیہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ روایت کرنے والے حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، ان سے زیادہ مستند روایت کون سی ہوگی؟ ٹھیک ہے نا۔ شیخ الحدیث مولانا صوفی محمد سرور رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا حضرات صحابہ نے یہ فضیلت اقوال قرائن سے معلوم کی اور ہم نے اقوال منقولہ سے۔ حضور کی وفات کے وقت امت میں سب سے ثابت قدم صدیق اکبر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اجماع امت ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں امت مسلمہ کو منظم رکھا اور اہل بیت کے لیے وظائف مقرر کیے۔ حسنین کریمین کا بہت اعزاز دیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ آپ کے سفیر تھے۔ سیدنا فاطمہ کا جنازہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔
امت کو بدعت و شرک سے محفوظ رکھا۔ حالانکہ بہت ساری چیزوں میں لوگوں نے غلط ملت کیا لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو ذہن خراب کرنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں لوگوں نے بیچ میں کی۔ اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں خود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، پڑھنے کے لیے زبان عطا کی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ ہر چیز خود کرنے کی کوشش کیا کریں۔ سنی سنائی باتوں پہ عمل کریں گے تو ایمان خراب کر لیں گے اپنا یا کسی مستند اپنے مسلک کے اوپر چلیں، اپنے مسلک کے لوگوں کو سنیں اور اسی کے اوپر عمل کریں، نہ کہ دوسرے لوگوں کو سنیں گے تو ہمیشہ کنفیوز رہیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی سچائی آپ کو بیان کر دے گا، وہ یہ ہوگا کہ آپ کے ایمان کو وہ خراب کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی کسی کے اگینسٹ میں بات کرتا ہے تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ اولاد ازواج، آپ کی 4 بیویاں تھیں اور 6 بچے تھے۔ قتیلہ بنت عبد العزیٰ اسلام نہ لائیں، اس لیے طلاق دے دی۔ اولاد عبداللہ اور اسما، عبد الرحمن، سیدہ عائشہ، رومان سے جو ہے نا، ان کی جو پہلی بیوی تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، اس لیے انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ ان سے ان کے 2 بچے تھے، عبداللہ تھے اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ رومان ان کی دوسری بیوی تھی، ان سے عبد الرحمن ایک بیٹے تھے اور ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تیسرے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بیوہ جعفر بن ابی طالب تھی۔ حضرت بن ابی طالب حضرت جعفر کی یہ بیوی تھیں جن سے بعد میں حضرت ابو بکر نے نکاح کیا تھا۔ ان سے اولاد جو تھی وہ محمد بن ابی بکر، صحابی نہیں تھے یہ، ٹھیک ہے، یہ بعد میں پیدا ہوئے ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس لیے صحابی نہیں تھے۔ حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ، اور ان سے جو اولاد ہوئی تھی ام کلثوم، یہ بھی صحابیہ نہیں تھی، بعد میں انہوں نے اولاد ہوئی ہوگی ان کی۔ کل مدت خلافت ان کی 2 سال 3 ماہ 10 دن تھے۔ وفات آپ کا انتقال 22 جمادی الثانی بروز 2 شنبہ پیر سن 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 میں زہر سے جو کہ یہودی عورت نے دیا تھا، اس کے سبب شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی اور اسی شب آپ کو حجرہ سیدہ عائشہ، یعنی جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، وہاں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا، وہاں پہ آپ کی آخری آرامگاہ بنا دی گئی۔ حضور کی قبر مبارک کے قریب اس طرح دفن کیا گیا کہ ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے برابر تھا۔ آپ کی زندگی مومنین کے لیے خوش آئندہ اور اسلام کی فتح و منافقین کے لیے صد افسوس ہے۔ کما قال تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے زیادہ امت پر رحم کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بالخصوص اہل بیت کے ساتھ آپ کا تعلق گہرا رہا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تیمارداری آخری وقت آپ کی بیوی اسما بنت امیس کرتی رہی۔ جو دشمن ہوتا ہے نا، اس کے کسی بھی فرد کو انسان اپنے گھر میں نہیں گھساتا۔ میرا اگر کوئی دشمن ہوگا تو اس کی کوئی عورت ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا چچا ہو، کوئی بھی خاندان کا فرد ہو، میں اس کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں گھساؤں گا۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی ان کے آپس میں اگر اختلافات ہوتے تو کبھی بھی ان کی جو بیوی ہیں اسما بنت امیس، وہ کبھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری نہیں کرتی اور آخر وقت ان کے ساتھ نہ ہوتی۔ یہ سمجھنے کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور عقل دی ہے کہ یہ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن اگر انسان ان چیزوں کو نہیں سوچے اور صرف اوپر سے لوگوں کی باتیں سن کے اپنا ایمان خراب کرے تو پھر اف ہے ان لوگوں کے اوپر اور کچھ نہیں ہے۔ اور حضرت اسما بن امیس نے ان کی تیمارداری کی اور انہیں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو غسل دیا تھا، اور یہ بحر الانوار میں بھی ہے یہ، اور کشف الغمہ میں بھی ہے یہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے ہرگز ناراض نہ تھی، ورنہ خلیفہ اول کی بیوی کی خدمات قبول نہ کرتی، اور یہ سلسلہ تعلق کا نسلوں تک قائم رہا۔ امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ صدیق اکبر کی پڑ پوتی اور نانی اسما پوتی تھیں، اور والد امام محمد باقر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو خلفائے ثلاثہ اور بقیہ امت کے لیے قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس تذکرے کی برکت سے عظمت، پھر محبت اور پھر اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان و حیدر تک۔ اس کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں، یہی جھرنا پہنچتا ہے محبت کے سمندر تک۔ جہاں جبریل دستک بھی نہ دے سکتا تھا بن پوچھے، اسی گھر میں چلا جاتا وہ 2 عالم کے رہبر تک۔